السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلام کی شہزادیوں، آج میں آپ سے کسی مجبوری، دباؤ یا صرف روایتی بات نہیں کروں گی۔ آج ہم بات کریں گے پردے کی اصل حقیقت کے متعلق۔ آخر پردہ ہے کیا؟ اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے؟ آج میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، اسلام پردہ کیوں چاہتا ہے؟ کیا پردہ واقعی عورت کو پیچھے کر دیتا ہے؟ سائنس اور ماڈرن دنیا پردے کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اور سب سے اہم بات، اللہ پاک کے نزدیک پردہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ویڈیو کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دل سے دل تک پہنچنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلام میں پردہ صرف دوپٹہ یا حجاب کا نام نہیں ہے۔ اسلام پردے کو پوری پرسنالٹی کا حصہ بناتا ہے۔ اسلام کے مطابق نظر، لہجے، انداز اور پھر لباس کا پردہ ضروری ہے۔ اگر ان چاروں باتوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ عورت کی قیمت کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے اور زیادہ قیمتی بنانے کے لیے ہے۔ اسلام عورت کو ڈسپلے آئٹم نہیں بناتا، اسلام عورت کو عزت والی امانت بناتا ہے۔ جو 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان چاروں باتوں کو میں آپ کو بالکل پریکٹیکل مثالوں کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلے لہجے کا پردہ۔ لہجے کا مطلب ہے کہ بات کرتے وقت آواز میں لچک، ادا، فلرٹ یا پھر غیر ضروری نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ ایسی نرمی سے بات نہ کی جائے جو غلط سوچ کو جگہ دے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی میل کولیگ کے ساتھ بات کر رہی ہیں، انہوں نے آپ کو کوئی بات سمجھائی، آپ نے جواب میں کہا، اچھا جی، آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی، اس کا جواب آپ نے دے دیا، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ جو کمپلیمنٹ دیا، غیر ضروری نرمی جو آپ نے برتی ہے، تو یہ بات عزت کے دائرے سے باہر جا سکتی ہے۔ اسی کے برعکس جب آپ جواب میں کہہ دیں، جی بات سمجھ آ گئی، تو بات بھی ہو جاتی ہے اور عزت بھی محفوظ رہتی ہے۔ لہجے کا پردہ آفس، یونیورسٹی، کو ایجوکیشن، فون کالز، آن لائن چیٹس، ان سب چیزوں میں بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں کمیونیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی کام کمیونیکیشن کے بنا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسے میں آپ کو اپنی آواز میں نرمی نہیں لانی۔ اب یہاں پر لہجے کو سخت کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کرو۔ لہجے کو سخت کر کے اس طریقے سے بندہ بات کرے کہ آپ کی بات بھی ہو جائے اور بدتمیزی بھی نہ ہو، یہی اصل پردہ ہے۔ دوسرا، نظر کا پردہ۔ نظر کا پردہ کب خراب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو بلا ضرورت گھور رہے ہو، کسی کی طرف بار بار دیکھ رہے ہو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ضرورت کے مطابق دیکھو اور پھر نظر ہٹا لو۔ فار ایگزامپل، آپ کسی میل پرسن کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نظریں بالکل زمین کے اندر گاڑ کر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ اب بات بھی آپ نے کرنی ہے، ایک تو اپنا لہجہ ٹھیک رکھو، پہلی بات۔ دوسرا، اگر آپ کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کی حد تک دیکھ لیا، نظر دوسری طرف کر کے آپ اپنی بات کر سکتے ہو۔ سب سے امپورٹنٹ بات، آج کے دور میں نظر کا پردہ صرف سامنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسکرین کے لیے بھی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا ہے، ریلز ہے، پروفائلز ہیں۔ میں آپ کو مثال بتاتی ہوں، میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو دیکھا ہے تو وہ لڑکے کو نوٹس کر رہی ہوں گی، اس کے بال، اس کے سٹائل، اس کی پرسنالٹی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ نوٹس کر رہی ہوں گی، اینڈ دین پھر وہ اس کی پروفائل کو بھی جا کر دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظر کی بے پردگی ہے۔ آپ سکرولنگ کر رہے تھے، کسی میل کی ریل آ گئی تو پہلے تو اس چیز کو اوائڈ کر لو۔ اگر کوئی انفارمیٹیو بات ہے تو وہ سن لو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ قیامت کے دن کی نظریں آپ کی گواہی دیں گی کہ یا اللہ، آپ نے اس بندے کو دیا تھا اور اس نے ہمیں اس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اب پردے میں یہ نہیں آتا کہ آپ موبائل کو بالکل بند کر کے رکھ دو، آپ نے موبائل دیکھنا ہی نہیں ہے، نہ فیس بک یوز کر سکتے ہو، نہ واٹس ایپ یوز کر سکتے ہو، نہ یوٹیوب، کچھ بھی نہیں یوز کر سکتے۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود کو بہتر بناؤ، اچھی چیزیں دیکھو، ایک لمٹ میں، ایک دائرے میں رہ کر دیکھو۔ تیسرا ہے لباس کا پردہ۔ لباس، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کھلے ڈلے ہوں، اتنے باریک نہ ہوں کہ اس میں سے آپ کا جسم نظر آ رہا ہے۔
آج کل تو کافی ٹرینڈ بن چکے ہیں کہ بالکل ٹائٹ کپڑے پہننے جس میں سے پورا جسم نمایاں ہونا چاہیے، فگر نظر آنا چاہیے. یہ چیز بہت غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اسلام آپ کو فیشن کرنے سے منع نہیں کرتا. آپ فیشن کرو، ٹائٹ کپڑے پہنو، ٹائٹ جینز پہنو، لیکن 4 دیواری کے اندر، گھر کے اندر. جو میرڈ لڑکیاں ہیں، وومنز ہیں، وہ بھی فیشن کر سکتی ہیں. کرو بھائی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے لیے کرو. اب یہ نہیں ہے کہ ٹائٹ کپڑے پہن کے آپ اپنے بھائیوں کے سامنے گھوم پھر رہی ہو. یہ بھی غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے. آپ اپنے روم میں کر سکتے ہو فیشن، ٹھیک ہے. دوسرا، ہسبینڈ کے گھر. ہسبینڈ کے گھر سے مراد اب یہ نہیں ہے کہ آپ سسرال میں ہو اور آپ فیشن کرنا سٹارٹ ہو جاؤ. بھائی آپ کے دیور ہوں گے، ساتھ جیٹ ہوں گے، یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ علیحدہ ہو تو اٹس اوکے، وہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، آپ وہاں پر ہر طرح سے فیشن کر سکتے ہو. بٹ اگر آپ ساتھ ہو، کمبائنڈ فیملی ہے، تو آپ اپنے روم میں کرو فیشن. اسلام آپ کو فیشن کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک لمٹ کے اندر، حد کے اندر رہ کر. اب بعض لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہائے ہم روم کے اندر فیشن کر کے کیا کریں گے. میری پیاری بہنوں، آپ نے فیشن اپنے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرنا نا. آپ کو فیشن کرنا تھا، آپ نے روم کے اندر کر لیا، خود کو دیکھ لیا، خوش ہو گیا. اگر آپ اس طرح کا فیشن کر کے گھر سے بیٹھ جائیں گی تو وہ آپ اپنے لیے تو نہیں کریں گی، وہ تو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گی، آپ دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. یہ چیز بھی غلط ہے. اب آپ کو دیکھ کر جو بندہ اٹریکٹ ہوا یا کسی بندی نے آپ کو دیکھ کر وہ چیز کاپی کی، جو کہ آج کل بہت عام سی بات ہے، چھوٹی سی بات کو لیا بھائی دوسرے نے کاپی کیا، تیسرے نے کاپی کیا، ٹرینڈ بن گیا اب کاپی کرنے. تو فرسٹ ٹائم جس نے نیگیٹو کام کیا اسے دیکھ کے باقیوں نے کاپی کیا، تو سارا گناہ کس پر جائے گا؟ فرسٹ پرسن پر جائے گا. دوسروں کو تو گناہ ہوگا، اپنے حصے کا ہوگا، لیکن جو فرسٹ پرسن جس نے اس چیز کو ٹرینڈ بنایا ہے اس کو ان سب کے حصے کا گناہ ہوگا. کیا فائدہ ہے ایسی چیزیں کرنے کا جو آپ کو گنہگار کریں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کریں، جو آپ کو جہنم کے قریب کر دیں. اسلام کو اگر سمجھا جائے تو یہ بہت آسان ہے. اچھا، ایک اور بات جو میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہے، آج کل لڑکیوں نے برقعے کو فیشن بنا لیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ موٹے کپڑے کا برقع ہوتا تھا اور کھلا بھی ہوتا تھا جس کی وجہ سے جسم نمایاں نہ ہو، لیکن آج کل کی بچیوں نے کیا کیا ہے، ایک دم ٹائٹ فٹنگ کے برقعے اور اوپر سے سٹالرز بالکل چھوٹے چھوٹے جو بالکل گردنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب آپ کی باڈی کی شیپ تو نیچے نظر آ رہی ہے، تو آپ نے ٹائٹ برقع پہن لیا، اوپر سے آپ نے چھوٹا سا سٹالر کر لیا جو آپ کے صرف گردن کے ساتھ ہے. فیشن نہیں کرنا ہم نے خود کو پردے میں رکھنا ہے. اب آپ اگر کھلا برقع پہن لو اور تھوڑا بڑا سٹالر کر لو، یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی چادریں کر لو، اتنا ہو کہ آپ کی چیسٹ کور ہو جائے. اچھا، پھر اور ایک اور بات نظر کی ہوتی ہے کہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، برقع پہن لیا، سٹالر کر لیا، بٹ نقاب فیس کو چھوڑ دیتی ہیں، کہتی ہیں باڈی تو ہم نے کور کر لی. آپ نے ٹائٹ برقع پہنا ہوا ہے، فل ٹائٹ کر کے گلے کے ساتھ آپ نے دوپٹہ کیا ہوا ہے اور چہرہ بھی آپ کا کھلا ہوا ہے. یہ تو فیشن ہے، یہ تو دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. اسے ہم پردہ کرنا تو بالکل نہیں کہہ سکتے. اللہ پاک آپ کو توفیق دے، پردے کو پردے کے مطابق کریں. چوتھا پوائنٹ ہے انداز کا پردہ. انداز کے پردے کا مطلب ہے چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، باڈی لینگویج میں سادگی ہونی چاہیے. یہ نہیں آپ مٹک مٹک کے چل رہی ہو، ایسا انداز ہو جو جان بوجھ کر نوٹس حاصل کرنے کے لیے نہ ہو. قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے چلنے میں بھی حیا اور وقار ہونا چاہیے. یاد رکھیں سب سے زیادہ پاورفل انداز سکون والا انداز ہوتا ہے. لڑکیوں کے چلنے پھرنے کے سٹائل کے متعلق کیا بتایا ہے حدیث میں کہ ایسا انداز ہونا چاہیے کہ نہ بہت لچک، بہت نرمی ہو اور نہ بہت تیزی کہ مردوں والا انداز ہو جائے، بالکل درمیانی چال ہونی چاہیے. اچھا، ایک بہت نیگیٹو بات جو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کی جاتی ہے کہ پردے کا مطلب ہے عورت کو 4 دیواری کے اندر بند کر دو، عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، بھائی وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی. میری پیاری بہنوں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پردے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے. اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کو بند کمروں میں رکھ دیا جائے. یہ سوچ کے اسلام عورت کو گھر میں بند کرتا ہے، بالکل غلط ہے. ہاں، اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ گھر اس کا سکون، اس کی عزت اور اس کی حفاظت کی جگہ ہے. لیکن اسلام مجبوری کو بھی سمجھتا ہے. اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو، ماں باپ، بچوں یا گھر کی ذمہ داری ہو، تعلیم حاصل کرنا ہو یا علاج کروانے کی ضرورت ہو یا کوئی اور امپورٹنٹ کام ہو،
تو اسلام عورت کو باہر نکلنے سے نہیں روکتا. اسلام کہتا ہے باہر نکلو لیکن پردے کے ساتھ, باہر نکلو لیکن ضرورت کے مطابق, باہر نکلو لیکن ذمہ داری کے ساتھ, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابیات تھیں ضرورت پڑنے پر وہ بھی گھر سے باہر نکلتی تھی. آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ وہ جہادی لوگوں کی مرہم پٹی کے لیے جایا کرتی تھی, ضرورت کے مطابق سفر کیا کرتی تھی. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتی تھی, 4 دیواروں کے اندر بند نہیں رہتی تھی, لیکن کیا, پردے کے ساتھ. اسلام عورت کو چوائس دیتا ہے لیکن حفاظت کے ساتھ. ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ پردہ عورت کو پیچھے کر دیتا ہے. جو عورت پردے دار ہے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پردہ ایک طرح کی قید ہے, پردہ کرنے سے عورت کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, مگر یہ حقیقت نہیں ہے. آج دنیا بھر میں ڈاکٹر, سائنٹسٹ, پروفیسر, بزنس وومن اور کنٹینٹ کریٹر سب حجاب کے ساتھ اپنی پہچان بنا رہے ہیں. پردہ عورت کو چہرہ نہیں سوچ بناتا ہے, پردہ عورت کو بیوٹی نہیں ایبلٹی بناتا ہے. جب عورت صرف چہرہ نہیں ہوتی بلکہ کردار ہوتی ہے تب وہ واقعی پاورفل ہوتی ہے. میری پیاری بہنوں, اگر پردہ عورت کو پیچھے کر دیتا تو حضرت خدیجہ تاریخ کی عظیم ترین عورت نہ ہوتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پردے میں رہتی تھی لیکن عرب کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی. انہوں نے اپنے کاروبار پردے کے ساتھ کیا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مرد کام نہیں کرتے, انہوں نے اپنا سارا بزنس مردوں کے ذریعے ہی مینج کیا تھا. ان کے غلام جایا کرتے تھے ان کی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے. انہوں نے حیا, وقار اور عزت کے ساتھ دنیا میں اپنی پہچان بنائی. یہ بالکل بھی نہیں کہ انہوں نے اپنی پہچان بنانے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا یا پھر اسلام کو غلط سوچ کے مطابق رکھ کے اپنی پہچان چھوڑ دی. غلط سوچ کیا ہے کہ پردہ عورت کو قید کرتا ہے, عورت 4 دیواری کے اندر ہی رہے گی, عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے. ان کا پردہ ان کی کمزوری نہیں تھا بلکہ ان کی طاقت تھا. تو میری پیاری اسلامی شہزادیوں, آپ لوگ بھی اپنے پردے کو اپنی طاقت بناؤ, اپنی کمزوری نہ بناؤ. یہ پردہ آپ کی اصل طاقت ہے, یہ آپ کو ہر لحاظ سے کامیابی دلوا سکتا ہے. سب سے گہری بات یہ ہے کہ پردہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, کلچر کے لیے بھی نہیں ہوتا, فیملی کے لیے بھی نہیں ہوتا. پردہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. جب ایک لڑکی دل سے پردہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے یا اللہ, میں تیری رضا کو اپنی خواہش سے اوپر رکھتی ہوں, تو اللہ پاک اسے سکون دیتا ہے, اس کی عزت دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. میری پیاری شہزادیوں, اگر آج تک تم نے پردہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر تم اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتی ہو تو پردہ تمہارا اگلا قدم ہونا چاہیے. سب سے پہلے اگر آپ بالکل بھی حجاب نہیں لیتی, آپ حجاب لینا سٹارٹ کریں. آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کا جسم نمایاں نہ ہو. پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ برقعے کی طرف جائیں. آپ لوگ کی لینگویج میں کہوں تو آج کل ویسے بھی ٹرینڈ ہے شوز پہننے کا, جاگرز پہننے کا. تو یہاں پر اگر آپ اپنی نیت درست کر لو کہ ہم پردے کی نیت سے جاگرز پہن رہے ہیں, شوز پہن رہے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات, ثواب بھی ہو جائے گا, آپ کا پردہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا ٹرینڈ بھی فالو ہو جائے گا. آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فرق آئے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ پردے نے آپ کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے. یاد رکھو, پردہ تمہیں چھپاتا نہیں ہے, پردہ تمہیں بلند کرتا ہے. آپ پردہ کرنے کی کس سٹیج پر ہیں, کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.